اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اب تک آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کے تعلق سے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی۔ آج رب العالمین کے اعراب کے تعلق سے گفتگو ہے اور ایک ضمنی طور پر ایک اور مسئلے کا بیان گیا ہے۔ جس عبارت کا آج مجھے درس دینا ہے، پہلے آپ ایک نظر اس عبارت پہ ڈال لیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں وَقُرِئَ رب العالمین بالنسب علی المدح او النداء او بالفعل الذی دل علیہ الحمد وفیہ دلیل علی ان الممکنات مفتقرۃ الی المحدث حال حدوثها فہی مفتقرۃ الی المبقی حال بقائها۔ اب یہاں سے ایک نحوی بحث مفسر نے چھیڑی ہے کہ الحمدللہ کے بعد جو رب العالمین ہے اس میں ایک قرأت رب پر کسرہ کے بجائے رب پر نصب کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب رب العالمین تو مجرور تھا، اس میں جلالت کی صفت بننے کی وجہ سے کہ اس میں جلالت لام حرف جار کی بنیاد پر مجرور تھا اور رب العالمین اسی کی صفت ہے، اور موصوف صفت کے اعراب میں یکسانیت ہوتی ہے تو رب العالمین پڑھا۔ لیکن رب العالمین پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسر نے اس کی 3 وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین کو منصوب فعل مقدر امدحو مانا جائے اور اس کی بنیاد پر منصوب مانا جائے، تقدیر عبارت ہوگی امدحو رب العالمین۔ اچھی بات ہے۔ دوسری وجہ منصوب پڑھنے کی یہ ہے کہ مصدر حمد سے مشتق کر کے نحمدو مقدر مان لیا جائے اور کہا جائے نحمد رب العالمین، اور اس بنیاد پر مفعول بہی، جیسے احمدو کا مفعول بہی بنا تھا رب العالمین، ویسے نحمدو کا رب العالمین بنا۔ اب اس فعل کی تقدیر پر قرینہ وہی حمد ہے جو اس سے پہلے الحمدللہ میں مذکور ہوا۔ تیسری وجہ منصوب پڑھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر حرف ندا محذوف مانا جائے اور رب کو منادا مانا جائے، اور چونکہ منادا اگر مضاف ہو تو ایسی صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یا عبداللہ، تو ویسے ہی رب العالمین سے پہلے اگر آپ یا حرف ندا محذوف مانیں گے تو یا رب العالمین، جیسے
یا رب العالمین میں رب منصوب ہوتا محذوف ماننے کی صورت میں، ندا حرف ندا محذوف ماننے کی صورت میں رب العالمین منصوب ہوگا۔ اور جس طرح کے یوسف عارض عن ھذا بحذف حرف ندا منادا ہے نا، اور اسی طرح سے رب العالمین میں بھی کیا ہے، یہ حرف ندا محذوف ہے۔ یوسف عارض عن ھذا میں محذوف مان لیا حرف ندا، لیکن چونکہ وہاں یوسف مضاف نہیں ہے، علم مضاف ہوتا بھی نہیں ہے، تو منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الضم ہوتا ہے، تو یوسف بھی مبنی علی الضم ہے۔ اس کے بعد جو فیہ دلیل سے عبارت ہے، اس میں مفسر نے علم کلام کے ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مذکورہ آیت یعنی رب العالمین اس بات پر دلیل ہے کہ جس طرح ممکنات اپنے پیدا ہونے کے وقت محدث کی طرف محتاج ہیں، اسی طرح اپنی بقا میں بھی باقی رکھنے والی ذات کی طرف محتاج ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی ربوبیت اپنے لیے ثابت فرمائی ہے، اور اشیاء کی تربیت یعنی انہیں بتدریج کمال تک پہنچانا اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کو زوال اور مختل ہونے سے محفوظ رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس کمال تک پہنچ جائے جو اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ اور زوال اور مختل ہونے سے محفوظ رکھنا یہ نام ہے بقا کا۔ تو جب اللہ کے لیے تربیت ثابت کی گئی یعنی ایجاد، تو گویا کہ ابقا بھی اس کے لیے ثابت کیا گیا، لہذا تمام ممکنات اپنی بقا میں ذات باری کی طرف محتاج ہیں، اور اسی لیے صوفیہ تجدد امثال کے قائل ہیں۔ تجدد امثال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ہر آن ایک نئی زندگی کا حصول ہوتا ہے، اور پہلی زندگی لگاتار فنا ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ چراغ کی بتی میں ہر آن ایک نیا تیل بتی میں آتا ہے اور پہلا ختم ہو جاتا ہے مگر ہم کو محسوس نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے موجودات کی جو حیات ہے وہ بھی ہر آن ختم ہوتی ہے، اور ختم ہوتے ہی پھر نئی حیات اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ان دونوں میں چونکہ زماناً کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اب عبارت کا اختصار سے سلیس ترجمہ سن لیں کہ اور رب العالمین پڑھا گیا ہے مدح کی بنیاد پر یا ندا کی بنیاد پر یا اس فعل کی بنیاد پر جس فعل پر حمد نے دلالت کی ہے، نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اور اس میں دلیل ہے اس بات کی طرف کہ ممکنات اپنے حدوث کے حالت میں محدث یعنی پیدا کرنے والے کے محتاج ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنے بقا کی حالت میں باقی رکھنے والے کے محتاج ہیں۔ محدث بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے ممکنات کو پیدا کیا ہے، اور مبقی بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ممکنات کو کمال تک پہنچنے تک باقی رکھتی ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔ بیضاوی آج مالک کے تعلق سے مختلف قراءتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَقُرِئَ ملک بالتخفیف وملک بلفظ الفعل ومالکم بالنصب علی المدح او الحال ومالکم بالرفع
मुनव्वनन और मुदाफन अला अन्नहु खबर मुब्तदा महजूफ व मलिकुन मुदाफन बिर्रफ़ व नसब, यानी मलिको और मलिका, मलिको यौमिद्दीन, मलिका यौमिद्दीन। खैर, तो कहते हैं कि बाकी लोग मलिक पढ़ते हैं और दो क़िरातें तो आपको कल मालूम हुई थी, एक मालिक और एक मलिक, और इन दो क़िरातों को मुफस्सिर ने अहमियत दी थी और उस पर तफसीली गुफ्तगू की थी। आज जो जिस क़िरात का बयान कर रहे हैं ये, वो क्या है कि एक क़िरात है मल्क सुकून लाम के साथ, ये असल में मलिक था, फिर लाम को साकिन कर दिया गया, क्योंकि फ़ईल का वो वज़न जो मकसूरुल ऐन हो, जैसे मलिक है, उसके ऐन कलमा को बतौर तख़फ़ीफ़ साकिन किया जा सकता है। तो मलिक को मलिके यौमिद्दीन पढ़ने के बजाय मलके यौमिद्दीन भी पढ़ा गया है। तो तीसरी क़िरात ये हो गई। और मलका फ़ेले माजी के लफ्ज़ के साथ भी है कि मलका यौमद्दीन। तो अब यौमद्दीन ये मलका का ज़र्फ़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ यौमद्दीन पर मिल्कियत या बादशाहत वाक़े हो रही है, तो होगा मलका यौमद्दीन। और ये मल्क का मौसूफ इलाह महजूफ होगा। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि मलका यौमद्दीन को कोई महल्ले एराब हासिल नहीं है, बल्कि ये जुमले मुस्तानफ़ा है। बाज़ लोगों ने कहा कि मलका ये जुमले हालिया है। ये क़िरात यानी मलका बेलफ्ज़ माजी, ये सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ मंसूब है, और इस क़िरात को बाज़ लोगों ने पसंद भी किया है, महज इस बुनियाद पर कि इसके अंदर दोनों एहतमाल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये मलका मुल्क बेदम्मे मीम से माखूज़ हो, और ये भी हो सकता है कि मिल्क बेकसरे मीम से माखूज़ हो। तो ज़ू वजहैन होने के एतबार से ये क़िरात मुख्तार है। मालिक के सिलसिले में ये 4 क़िरातें थीं। उसके बाद ये कहते हैं कि मालिक के आखिर में कसरा के अलावा एराब के एतबार से 2 सूरतें और हैं, एक नस्ब और दूसरे रफ़ा। मंसूब होने की 2 बुनियादें हैं। अव्वल ये कि अमदाहो का उसको मफ़ऊल माना जाए, तक़दीर इबारत होगी अमदाहो मालिकन यौमद्दीन। दूसरी बुनियाद ये है कि हालियत की बुनियाद पर मंसूब हो और वो लफ्ज़ अल्लाह से हाल बने, तक़दीरी इबारत अल्हम्दुलिल्लाह हालकोने ही ताला मालिकन यौमद्दीन। और अगर मालिक को मरफू पढ़ा जाए तो उसकी भी 2 सूरतें हैं, एक ये कि मुज़ाफ न हो बल्कि मुनव्वन हो, यानी मालिकुई यौमद्दीन। दूम ये कि मुज़ाफ हो, यानी मालिको यौमिद्दीन। दोनों सूरतों में ये ख़बर बनेगा मुब्तदा महज़ूफ़ की, और तक़दीरी इबारत होगी या तो हुआ मालिकुन यौमद्दीन अगर मुनव्वन पढ़ें तो, या हुआ मालिको यौमिद्दीन अगर मुज़ाफ पढ़ें तो, हुआ मालिको यौमिद्दीन। और मलिक में भी 2 सूरतें कसरा के अलावा मगर मुज़ाफ होकर, और तक़दीरी इबारत होगी अमदहो मलिका यौमिद्दीन या अल्हम्दुलिल्लाह हालाकोने ही मलिका यौमिद्दीन, या हुआ मलिकुन यौमिद्दीन होगी।
جن صورتوں میں مالک کو آپ منون پڑھیں گے ان صورتوں میں لفظ یوم ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔